أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ عز و جل نے اس ماہ مبارک میں مزید ایک تراویح ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے اندر 150 پر 9 آیتیں اللہ نے ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا فرمائے۔ محترم دوستوں، پارے کا نام ہے قال الملأ اور 2 صورتیں اس پارے کا حصہ ہیں۔ پہلی صورت سورۃ الاعراف کی 119 آیتیں ہیں اور دوسری صورت سورۃ الانفال کی 40 آیتیں۔ دونوں کو ملا کے الحمدللہ 150 پر 9 آیتیں آج کے پارے میں موجود ہیں۔ مضامین جہاں تک ہیں، کیا کیا ٹاپکس ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ سال میں ایک مرتبہ ہم لوگ 25-30 منٹ کے اندر اس کے آگے پیچھے وقت میں ایک پارے کے اندر اللہ نے کیا کہا ہے، مختصر وقت نکال کر ہم بیٹھ کے اسے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، زندگی میں شاید کرتے ہی نہیں ہیں لوگ، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے، قرآن مجید کے نزول کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے، قرآن مجید کے نزول کا مقصد تلاوت کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنا بھی ہے۔ آپ زندگی میں بغیر سمجھے کے مر کے بھی چلے جاتے ہیں اور سمجھنے کی کبھی کوشش بھی نہیں کرتے، اور کبھی اللہ اگر ایسا موقع دے رہا ہے کہ بھئی آدھے گھنٹے میں ایک پارے کے اندر کیا کیا بیان کیا گیا ہے، تو نوجوان کے پاس وقت بھی نہیں۔ اللہ کا بے انتہا شکر، اس کا احسان ہے۔ نکالو وقت اللہ کے کلام کے لیے، ٹائم نکالو اللہ کے کلام کے لیے، کوئی وقت ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سڑک پہ جو آدھا ایک گھنٹہ کھڑے رہتے نہیں، روز کھڑے رہتے ہیں، اللہ کے کلام کے لیے آدھا گھنٹہ نکالو، کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ محترم دوستوں، کیا مضمون ہے؟ سب سے پہلا مضمون پہلی آیت ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا ان لوگوں نے جو قوم کے متکبر لوگ ہیں انہوں نے کہا، کیا کس سے کہا؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب باہر بھگائیں گے تم کو، لنخرجنک یا شعیب، اور تمہارے ساتھ جتنے لوگ ایمان لے کر کے آئے ہیں سب کو یہاں سے باہر بھگائیں گے۔ یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، اگر ہمارے ساتھ یہاں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین میں واپس آؤ۔ لڑاؤ نا دماغ کو۔ آج اگر ہم سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، حضرت شعیب سے کہا گیا ہے۔ پارہ نمبر 9 کی پہلی آیت کریمہ ہے، اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو پھر ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک نیا نعرہ لگایا ہے آج کے زمانے میں۔ کیا نعرہ ہے وہ؟ کیا نعرہ ہے؟ گھر واپسی۔ یہی تو جملہ انہوں نے کہا تھا، اول تعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارہین۔ شعیب نے کہا مجھے پسند نہیں ہے یہ دین جس کی طرف تم بلا رہے ہو۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے پارہ۔ پتہ چلا پارہ نمبر 9 کا پہلا جو آغاز، پہلا جو ذکر ہے، ایک بہت بڑے نبی کے تذکرے سے پارہ نمبر 9 کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ نبی کے بارے میں آتا ہے، بولنے میں، تقریر کرنے میں، خطاب کرنے میں علماء نے لکھا ہے سب سے اچھی تقریر کرتے تھے، اسی لیے ان کو ایک نام دیا گیا ہے خطیب الانبیاء، نبیوں میں خطیب۔ سبحان اللہ، بہت اچھا خطبہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہاں ایک عبرت ہے قوم شعیب پر۔ شعیب علیہ، میں یہ نہیں کہوں گا کہاں پیدا ہوئے، پہلے بول چکا ہوں، ان کی قوم پر جو عذاب آیا کس وجہ سے آیا، اتنا تو ذہن میں لے کر آؤ۔ قوم شعیب پر جو عذاب آیا اللہ نے اسے بار بار ذکر کیا،
جی ہاں، بار بار وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ہم نے شعیب کو بھیجا علیہ السلام۔ عذاب کی وجہ اللہ نے بیان کیا ہے، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ڈنڈی مت مارو، ناپ تول برابر کرو، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، اور نقصان کرنے والے مت بنو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، ترازو سیدھا رکھو۔ انہوں نے رکھا نہیں، کاروبار غلط کیے، یہ قوم پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اور عذاب بھی ایسے آیا ہے آسمان سے بارش نظر آیا مگر بارش نہیں آیا، اندر سے بارش کے قطروں کے بجائے انگارے برسے ہیں۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ نے یہ بیان کیوں کیا قرآن میں؟ ہمارے قرآن میں یہ آیتیں کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنا کاروبار اچھا رکھیں۔ کاروبار اتنی بڑی چیز ہے، اگر اس میں تم ڈنڈی مارو گے تو یہ بھی قرآن کہتا ویل للمطففین، بولو نا، ویل للمطففین۔ کیا معنی ہے مطففین کا؟ مطففین کا معنی کیا ہے؟ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، سامنے کاروبار کرتے ہیں، پوری چالاکی کرتے ہیں، اور جب یہ دوسروں کو دیتے ہیں قرآن کہتا ڈنڈی مار کے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سے ڈرو بھائی، اللہ سے ڈرو۔ پارہ نمبر 9 کی پہلی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاروبار کو اچھا بنائے۔ لوگ کہنے والے کہتے ہیں پہلی مسجد ہندوستان میں، پہلی مسجد میں نے دیکھا ہے 2 بار 3 بار، بلکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مسجد سلیمان ماسک کے نام سے دیکھا ہے؟ ہندوستان کی پہلی مسجد دیکھے ہیں؟ یہ ساری مسجدیں بعد میں ہیں، پہلی مسجد جو بنائی گئی انڈیا میں، آپ دیکھے ہیں وہ مسجد کو؟ ارے ہاں تو ہاں، نہ تو نہ، سمپل بولو۔ تاج محل کو مت دیکھو، اسے جا کر دیکھو، وہ قبر پر بنایا گیا ہے تاج محل، بیوی کی قبر پہ بنایا گیا ہے، لوگوں کے لیے وہ عجوبہ ہوگا، ہمارے لیے یہ اتنے بڑے ملک میں پہلی مسجد جو بنائی گئی، اللہ نے کبھی موقع دیا جا کر دیکھو؟ کیوں بنائی گئی؟ کہتے ہیں غیر مسلم جو تھے، مسلمان آتے تھے تجارت کرنے، صحابہ کرام، ان کے اخلاق، ان کی امانت، ان کے کاروبار کا طریقہ دیکھ کر غیروں نے مسلمانوں سے پوچھا۔ ایک روایت دوسری بھی ہے سلیمان کی، ایک روایت یہ بھی ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ کہا ہم یہاں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد چاہیے۔ پہلی مسجد کہتے ہیں غیروں نے بنا کے دیا، ہمارے کاروبار کی وجہ سے، ہماری امانت کی وجہ سے، ہمارے عہد و پیمان کی وجہ سے اللہ یہ چیز واپس مسلمانوں میں لائے۔ مسلمان سے پوچھو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کس سے کاروبار کرنا سیف ہے بھائی؟ آپ بولو مجھے، کس سے سیف ہے؟ جی بولیے۔ غیر مسلم سے۔ مسلمان بولتا ہے نہیں، سیف نہیں ہے، پہلی صف کا مسلی ہے، کاروبار میں بیکار ہے۔ اللہ ہمیں نبی کے جیسا تاجر بنائے۔ جی جملہ بڑا پیارا بول رہا ہوں، میری نماز میرے نبی جیسی انشاءاللہ، میری زکوٰۃ میرے نبی کی جیسی انشاءاللہ، میں شوہر بھی نبی کے جیسا انشاءاللہ۔ بچے آ کے بولتے خون کے آنسو آتے ہیں، یہاں بڑے اچھے مسلی گھر میں آتے ہیں نا، ان کی زبان پہ گالیوں کی بوچھار۔ میں تم سے کہتا ہوں شوہر بھی نبی جیسے بنو، تاجر بھی نبی جیسے بنو۔ کیسے؟ آپ سے سوال کروں، پہلا رشتہ نبی کو جو آیا نا، کیا دیکھ کر آیا؟ پہلی شادی جو نبی کی ہوئی، کیا دیکھ کر ہوئی؟ کاروبار۔ میں سارا غلام ساتھ میں تھے، سارے سفر میں نبی کی امانت دیکھے، آ کے تعریف کیے، حضرت خدیجہ نے آگے بڑھ کے رشتہ پیش کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ وہ دھول، وہ جھلک ہمارے اندر اللہ عطا فرمائے۔ یہ پہلا آج کا مضمون ہے، قرآن کی ہر آیت اہم ہے، یہ موقع اللہ دے رہا ہے۔ کچھ لوگ مجھے میسیج کرتے ہیں شیخ ہر سال وہ ریپیٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ کس کا؟ کوئی خاص بیان نہیں کروں گا کبھی بھی میں، انشاءاللہ قرآن کی تفسیر ہی کروں گا انشاءاللہ تعالی، یہ ایک ٹاپک پر کبھی نہیں بات کروں گا، اس لیے کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ قرآن کا ہے، تلاوت کا ہے، درس کا ہے، تفسیر کا ہے، تدبر کا ہے۔ اس مہینے میں ہم تفسیر کی کوشش کریں گے انشاءاللہ جتنا ہمارے سے ممکن ہو۔ یہ پہلا مضمون ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سچا پکا تاجر بنائے اللہ تعالیٰ۔ جی ایک جملہ میں بہت پہلے بولا تھا مسجد رحمانی میں، وہ تاجر برباد ہو گیا جس نے عبادت چھوڑ دی،
وہ تاجر برباد ہو گیا جس نے عبادت چھوڑ دی، وہ عابد برباد ہو گیا جس نے تجارت چھوڑ دی۔ جی غور کرتے ہوئے جاؤ گھر تک انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دوسرا مضمون، کئی سوالات کا جواب ہے مضمون۔ یہ مضمون کے لیے میں آیت نمبر بولتا ہوں، 90 پر 6 آیت کا نمبر، کیا نمبر؟ 96 آیت کا نمبر۔ جی ہاں، یہ آیت پہلے پڑھتا ہوں، تفسیر کرنا ہے نا، تقریر نہیں نا، تو سب سے پہلے بڑے بڑے علماء کی تفسیر کرتا ہوں، پھر یہ آیت میں اللہ کا پیغام کیا ہے آپ کے حوالے کرتا ہوں انشاءاللہ۔ میں نے وہی آیت شروع میں پڑھی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا۔ یاد رکھو کون کیا بول رہا ہے وہ بعد میں رکھیں گے۔ مسلمان آج ایسے کیوں ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، داڑھی والوں کو تھپڑ مار رہے ہیں، کیسے کیسے مار دے رہے ہیں، لنچنگ کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ آج یہ حالت کیوں ہے؟ ایک سوال ہے، کیوں ہے حالت؟ آج ہماری یہ حالت کیوں ہے؟ کسی IPS آفیسر کو یہاں بٹھاؤ، انہوں اپنی تقریر کر دی، IAS آفیسر کو بٹھاؤ وہ اپنی تقریر کرتے ہیں، MLA صاحب کو لا کر بٹھاؤ اپنی تقریر کرتے ہیں۔ آج ہماری یہ حالت کیوں ہے؟ جی دکھ ہوتا ہے، 4 ٹوپی والے کھڑے ہیں، ایک نوجوان لات دھر کے مارتا ہے، کیسے کیسے ویڈیو آ رہے ہیں، کیسی کیسی چیزیں دیکھ رہے ہیں، خون کھول جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ یہ ہماری یہ حالت، 2 کوڑی کی اوقات نہیں ہے، علماء بول رہے ہیں۔ کیوں ہماری 2 کوڑی کی اوقات نہیں ہے؟ دنیا والے بولتے ہیں سنو، مگر اللہ بھی بول رہا ہے، خالق کائنات بول رہا ہے تمہاری یہ اوقات اس کی وجہ سے ہے، تم اسے درست کر لو تمہاری حالت میں درست کر دوں گا۔ جی اللہ کی بات پر تو یقین ہے نا، کلام الہی پر تو یقین ہے نا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر اقبال کا ایک چھوٹا سا شعر میں نے نوٹ کیا ہے، اسے بول کر یہ آیت اور اس کا ترجمہ بولوں گا۔ تجھ کو بتاتا ہوں تاریخ امم کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ تجھ کو بتاتا ہوں تاریخ امم کیا ہے، ساری امتوں کی ہسٹری میں تجھے بتاتا ہوں۔ آؤ، کون بول رہے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال۔ تجھ کو بتاتا ہوں تاریخ امم کیا ہے، تقدیر و سنام اول، طاؤس و رباب آخر۔ 100% سمجھ میں نہیں آیا، 99% بھی نہیں، کتنے برابر نا؟ 100%، وہ بھی 100 بھی نہیں، 100% سمجھ میں نہیں آیا۔ جی ہاں، ہمارے استاذ محترم، تھوڑا آسان یا آگے بڑھوں، سیریس ہی رہوں۔ جی ہمارے استاذ محترم اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ ہر بار میں دعا دیتا ہوں میرے اساتذہ کو، آپ دیکھے ہوں گے میرے ماں باپ کو اتنا دعا میں نہیں کرتا درسوں میں جتنا میں میرے اساتذہ کو کرتا ہوں۔ اللہ میرے اساتذہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ وہ کلاس میں سمجھاتے سمجھاتے ایک جملہ سمجھاتے، جی UP والا اور بنگلور والا، اس کی اردو میں فرق کیا ہے بولو تو یہ ٹاپک پہ رہتا ہوں، ورنہ وہ بول کے آگے آتا ہوں۔ بولوں؟ پہلے بھی بولا ہوں میں آپ کے سامنے، لیکن وقت ضائع ہوتا اس میں۔ چلو اسی میں آ جاتے ہیں۔ استاد محترم کو دعا دے دیے، اتنا کافی ہے۔ تجھ کو بتاتا ہوں تاریخ امم کیا ہے، تقدیر و سنام اول۔ پہلے جو ہیں ہر امتیں، مسلمانوں میں جتنی بھی امتیں گزری ہیں، محنت کرتے ہیں، کبھی جہاد بھی کرتے ہیں، پھر ایک چیز ان کے ہاتھ میں آتی ہے تقدیر و سنام اول، پھر جب وہ چیز آ جاتی ہے پھر ناچ گانا، شراب نشہ، طاؤس و رباب آخر، ہر قوم اس میں آتی ہے اور برباد ہو جاتی ہے۔ ایک شعر میں پوری تاریخ بیان کر دی ہو۔ تجھ کو بتاتا ہوں تاریخ امم کیا ہے، تقدیر و سنام اول، طاؤس و رباب آخر۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ چلو اب اللہ کی آیت سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے جو بولا ہے کیوں یہ امت برباد ہوئی ہے، زوال کا سبب کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر قریے والے، بستی والے، کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی قوم، آمنو، ایمان لے کر آئیں، پہلی چیز، واتقوا، دوسری چیز تقوی اختیار کریں۔ کیا کریں؟ کتنے کام کریں؟ کتنے کام کریں بھائی؟ میں پوچھ لوں، اللہ کی بات پہ یقین ہے؟ جی اللہ کی بات پر یقین ہے؟ ارے بولو جی ہاں تو ہاں بولو، نہیں تو نہیں بولو ہے۔ اگر کوئی بھی بستی والے ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائیں اور تقوی ان کے اندر آ جائے، 2 چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے برکتوں کے دروازے ہم کھول دیتے ہیں۔ لاؤ نا تم اپنے اندر، ہم برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں آسمان سے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن کسی قوم نے اگر تکذیب کا کام کیا،
کذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو ہم ہی عذاب دیتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ میں نے آیت پڑھی، ترجمہ بھی میں نے کیا، کچھ سمجھ میں آیا کیا بھائی اس آیت سے؟ کیوں ہم برباد ہیں؟ اب تو بولو، سمجھ میں آیا؟ آیا نہیں آیا؟ نہیں بھائی، تا چیخا مار کو، گرم پانی پی لے کو، غرغرہ کر لے کو، آپ کو بھی کیا بھی فائدہ ہو رہا ہی نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ آیا بھائی؟ کیوں برباد ہیں ہم؟ اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب چلو 3 بڑے علماء کی تفسیر کرتا ہوں۔ پہلا میں جن کا نام بول رہا ہوں، امام قرطبی۔ کون؟ 671 میں پیدا ہوئے۔ کب؟ 670 پر 1 ہجری میں۔ اب کون سی ہجری چل رہی؟ 1440 پر 7۔ کتنے سال پرانے عالم؟ کتنے سال پرانے عالم؟ جی اٹھا لو، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھو، بتائے گا وہ۔ جی 7ویں ہجری کے عالم۔ یہ نام ہی ہمارے لیے عبرت ہے۔ کیوں قرطبی بولتے ہیں ان کو معلوم؟ اسپین میں ایک جگہ ہے، اسے بولتے ہیں قرطبہ، وہاں ایک مسجد بھی ہے آج، جی سینکڑوں ستون ہیں۔ آج جو مسجد نبوی ہے اس کو دیکھ کے بنائی گئی ہے، جاؤ گوگل سے پوچھو، وہ بتائے گا اسپین کی مسجد۔ قرطبہ میں مسلمانوں نے 700 سال حکومت کی، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، ان میں سے یہ بھی ایک عالم ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کے بعد ایسا نکلے وہاں سے، ایسا مار کے بھگائے قرطبہ سے اور اسپین سے مسلمانوں کو، انہوں نے کہا یا تو عیسائی ہو جاؤ یا تو بھاگو یہاں سے۔ جو عیسائی نہیں ہوئے، مار مار کے لاکھوں کی تعداد میں سمندر میں ڈال دیا ان کو۔ یہ نام بذات خود ہمارے لیے ایک عبرت ہے۔ کیا نام ہے؟ امام قرطبی۔ ابھی نہیں بھولیں گے آپ یہ نام۔ قرطبی کیوں بولتے ہیں؟ مجھے بولیں گے تو بنگلوری بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ بنگلوری۔ جی ہاں، میرے مرنے کے بعد یاد کریں گے تو بنگلوری سے یاد کریں گے۔ ایسا ان کو قرطبی، بخاری وہ جگہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ نسبت ہے جگہ کی۔ وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور تفسیر کیسی ہے دیکھو، میں اردو پڑھتا ہوں، غور سے سنو۔ معاشرے کی اخلاقی، غور سے سن رہے ہیں نا، معاشرے کی اخلاقی اصلاح کے بغیر سیاسی یا معاشی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ کسے سمجھ میں آیا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ایک کو بھی سمجھ میں آیا رہا تو ہاتھ اٹھاؤ۔ اردو بولا ہوں، ہاتھ، اللہ جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکم۔ جی ہاں، کسی اور کو سمجھ میں آئی یہ بات؟ معاشرے کی اخلاقی اصلاح کے بغیر، معاشرے کی اخلاقی اصلاح کے بغیر سیاسی معاشی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ سمجھ، یہ ایک جملہ سمجھ لو، بیٹھنا کامیاب ہے۔ کہتے ہیں کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی قوم، جب تک اس کے اخلاق اچھے نہیں رہیں گے، وہ سیاست میں بھی اوپر نہیں آئے گی اور معاش میں بھی اوپر نہیں آئے گی۔ آیا سمجھ میں؟ اب آیا سمجھ میں؟ ہمارے بنگلور کے ایک بڑے مدنی عالم بڑا اچھا جملہ بولے، جی ہاں، اخلاقی بگاڑ کے ساتھ کوئی قوم آج تک اوپر نہیں آئی ہے۔ اخلاقی بگاڑ کے ساتھ کوئی قوم دنیا میں اوپر نہیں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اچھے بنائے۔ آج کی جو مسلم امت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امت کو اچھا کرے۔ اور بہت سارے اسباب ہیں، وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، میں انگلی پر گناتا ہوں۔ دنیا کی محبت، موت سے نفرت ایک سبب ہے ہمارے ذلیل ہونے کا۔ تیسرا ایک سبب بتایا گیا ہے، ہماری قوم کے اندر سود عام ہو جاتا ہے۔ کیا عام ہو رہا ہے؟ سود۔ لوگ گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ لون پہ گھر کو لینا گناہ نہیں ہے، گاڑی لون پہ لینا گناہ نہیں ہے، ایجوکیشن لون پہ، کیا کیا لون پہ پڑھو گے بھائی، ہر چیز لون پہ، ہر چیز لون پہ، اور لوگ اسے گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، اگر تم سود کا کاروبار کرنے لگو گے، تمہارے گھروں میں کارڈ والا آئے گا، 1000 روپے کی جگہ پہ 900 دے گا، وہاں سود شروع ہو جائے گا۔ اگر تم اس میں رہو گے، مسلمانوں سود میں رہو گے، اللہ خود تمہارے اوپر ذلت مسلط کرے گا، اللہ خود مسلط کرے گا، اور جب تک تم واپس نہیں آؤ گے یہ ذلت نہیں جائے گی۔ آج ہے مسلمانوں میں، آج ہے مسلمانوں میں، ارے بولو نا بھائی، ہے نا؟ یہ بھی ایک وجہ ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، میرے دل کے بہت قریب، میں جب پڑھ رہا تھا مجھے دل کو بہت لگ گئی۔ ہر سال بولتا ہوں، پھر بھی جب بھی پڑھتا ہوں
ایک اندر سے جو ہے میری خود کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ 103 آیت سے لے کر 171 تک کتنی آیتیں ہوئی؟ کتنی آیتیں ہوئی؟ 103 نمبر سے لے کر 171 تک ایک بڑے نبی جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آج کی نماز تراویح میں آپ نے سنا ہے۔ کتنی آیتیں ہوئی بھائی؟ کتنی؟ تقریباً بول لو، کیا بول لو ساتھ میں؟ ایک بھی آگے پیچھے ہو گئی تو تقریباً بول لو۔ تقریباً 70 آیتوں کے قریب ایک بڑے نبی حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے۔ سبحان اللہ، کیا کیا ہے؟ آپ میں 70 آیتیں بولوں گا تو ٹائم نہیں ہے نا، خالی ایسے چلتا ہوں۔ نبی بنا کے بھیجے گئے، فرعون کے دربار میں آئے، جادوگروں سے مقابلہ ہوا، مقابلہ جیتے، 5 عذابات چھوٹے چھوٹے اللہ نے بھیجا، اس کا تذکرہ ہے۔ فرعون کو اللہ نے ڈبو دیا، آج کی نماز تراویح میں اس کا تذکرہ ہے۔ فرعون کے ڈوبنے کے بعد 142 143 142 143 2 آیتیں فرعون کے ڈوبنے کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ نے کہا 30 راتوں کے لیے آپ گھر چھوڑ کر آئیے، طور پہاڑ پر آ جائے۔ پھر اللہ نے 30 کے ساتھ 10 کو ملایا، کتنے ہوئے؟ 40 راتوں کے لیے آپ آ جائیے۔ آیت نمبر 140 پر 2 حضرت موسیٰ کی امانت داری دیکھو، جب گھر سے نکل رہے تھے اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہا قوم کے اندر اصلاح کا کام کرنا، دعوت کا کام بند نہیں ہونا چاہیے، دعوت کا کام بند نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی کسی غیر جو غلط آدمی ہے اس کی بات نہیں سننا۔ وہ گئے، اب آیت سنو، پہاڑ پر گئے، طور پہاڑ پر 40 دن وہاں رہے، اللہ کی عبادت کیے۔ اب آگے کی آیت کریمہ ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ آئے ہمارے سے ملاقات کے لیے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے ان سے بات کی، موسیٰ نے نہیں، قرآن کہتا ان کے رب نے ان سے بات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب پڑھیں گے نا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جا کے پڑھو یہ آیت کریمہ، ابر کس طریقے سے آیا، پہاڑ پر حضرت موسیٰ کیسے کھڑے تھے، وہ ساری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اللہ سے بات کر رہے ہیں، رب سے، اکیلے نبی ہیں جن سے اللہ نے دنیا میں بات کیا ہے۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اندر سے شوق پیدا ہوا، اے اللہ مجھے اپنا تو کیسا ہے مجھے دکھا دے، گفتگو تو سن رہا ہوں، آواز تو آ رہی ہے، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شوق پیدا ہو گیا، ربی ارینی انظر الیک، سامنے سے جواب کیا آیا؟ قال لن ترا، کیا کیسا ہے؟ دیکھو جی قرآن کی آیتیں پڑھو جی، اللہ کے لیے پڑھو جی۔ قال لن ترانی، اللہ نے کہا ہرگز نہیں دیکھ سکتے موسیٰ تم۔ قال لن ولکن انظر الی الجبل، موسیٰ یہ پہاڑ کو دیکھو، الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ رک گیا اپنی جگہ پہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ، موسیٰ گر گئے۔ فلما آفاق، جب ہوش آیا موسیٰ کو، ہوش میں نہیں تھے نا، جب ہوش آیا قال سبحانک، پہلا جملہ کیا نکلا؟ کسی نے میرے اوپر کبھی کبھی بولتے ہیں آپ اپنی تقریر میں سبحان اللہ بہت بولتے ہیں بول کر، پیغمبر بولتے تھے جی۔ جب ہوش آیا پہلی بار پہلا جملہ جو نکلا حضرت موسیٰ کی زبان سے، اللہ تیری ذات پاک ہے، ان آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم تجھے دیکھ سکیں۔ انی تبت الیک، کیا غلطی ہو گئی؟ پھر توبہ کر رہے، انی تبت الیک، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، وانا اول اور میں پہلا مسلمان ہوں اللہ۔ سبحان اللہ، کیا تاثیر ہے قرآن کی ان آیتوں میں، غور کر کے دیکھو۔ ایک بات آپ کے حوالے کر دیتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد ایک چھوٹی چیز بول کر آج کا درس ختم کر لیتا ہوں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، مفتی اکبر بول رہے ہیں نہیں، ماشاء اللہ بنائے ان کو اللہ تعالیٰ۔ آج کچھ بھی ہنسایا نہیں تم نے، ایک دم سیریس چل رہا ہوں میں۔ اچھا سوچے سوال بھی نہیں کرا میں آج، آپ کو تعجب ہوا ہوگا، آج سوال بھی نہیں ہے، ایسے ہی چل رہا ہوں میں۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ ایک حدیث بولوں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث غور سے سن لو۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں کھڑے ہوئے، آپ نے 4 باتیں بتائیں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر 4 باتیں، غور سے سننا، زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں۔ اللہ چاہے تو اپنا دیدار کرا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے کہ ایمان لانا اس دنیا کا پہلا سوال، یہ پہلا امتحان ہے۔ اس نے جو چیزیں بنائی ہیں اس کی مخلوق کو دیکھ کر اندازہ لگاؤ خالق کتنا بڑا ہے۔
ایک آرکیٹیکٹ کو بلڈنگ دیکھ کے اندازہ لگا کون بنایا بھائی یہ معمولی یہ پتھروں کی بلڈنگ، اتنی بڑی کائنات، بغیر پلر کی آسمان، بار بار قرآن کی اسے دیکھ کے اندازہ لگاؤ اس کا خالق کتنا بڑا ہے، سبحان اللہ۔ جی آگے سن لو، ان اللہ لا ینام، اللہ سوتا نہیں ہے۔ حدیث 4 باتیں نا، ولا ينبغي له ان ينام، اس کے لیے درست بھی نہیں ہے کہ اس کو نیند آئے۔ یرفع القسط ويخفضه، ترازو کو کبھی اٹھاتا ہے کبھی نیچے کرتا ہے۔ یرفع الیہ عمل النہار، اللہ کے پاس دن کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں قبل عمل اللیل، رات کے عمل سے پہلے، وعمل اللیل قبل عمل النہار، اور رات کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں دن کے اعمال سے پہلے۔ اب غور سے سننا، حجابہ النور، اللہ کے سامنے جو پردہ ہے وہ نور ہے۔ لو کشفہ، اگر خالی پردہ ہٹا دے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کا، لو کشفہ لاحرقت سبحان وجہہ من انتہی الیہ بصرہ من خلقہ، جہاں تک وہ شعائیں جائیں گی ساری مخلوق جل کے راکھ ہو جائے گی۔ پردہ ہٹے گا، نور ہے وہ، کیا ہے؟ نور ہے۔ اب آگے چلو، کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ پھر بھی نہیں بول رہا بچہ، جی آپ صحیح ہیں میرے بیٹے، صحیح ہیں آپ، جی اس دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ 2 جگہ پر ہم اللہ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ، 2 جگہ پہ ہم دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ جی کہاں کہاں بولو؟ جمعہ بازار، ماشاءاللہ آپ نے کچھ تو کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، کچھ تو بولے ماشاءاللہ۔ جی ہاں، 2 جگہ پر ہم متواتر صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، قیامت والے دن ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کب؟ سیکنڈ جنت میں ہم دیکھیں گے، اللہ اکبر۔ جنت والی روایت تو آپ نے بارہا سنی ہوگی، اس روایت کا آخری ٹکڑا میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا نا، سب جانتے ہیں الحمدللہ، آخر میں جو ٹکڑا مسلم کی حدیث ہے، فما اعظم شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب دیکھیں گے نا جنت میں جنتی، جنت چھوٹی پڑ جائے گی۔ اللہ کو دیکھنا، یہ کیا یہ معبودان باطلہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں رکھا ہے ان لوگوں کو، کہاں رکھا ہے؟ اور ایک یہ رب کریم ہے سبحان اللہ، جس کی یہ چمک ہے، جس کی یہ تجلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ جنت میں ہم سب کو اللہ مل بیٹھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں گزری ہیں، وقت ہمیں اس بات کی پرمیشن نہیں دے رہا ہے۔ آپ کو اگر پڑھنا ہے میں انگلی پر گناتا ہوں، اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے، 150 پر 6 نمبر کی آیت ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عہد الستو آج کی نماز تراویح میں گزرا ہے، 170 پر 2 نمبر کی آیت ہے، پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے سب سے ایک وعدہ لیا ہے۔ 170 پر 5 نمبر کی آیت کریمہ ہے، دنیا دار کی اللہ نے مثال عطا فرمائی، مثال بیان فرمائی ایک کتے سے۔ کس سے بولو؟ اور ایک بار ہمیں بول ڈالے تو میسج آن کرتی، جی ہاں کئی کو اتنا سخت بول رہے مولوی صاحب۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، کھایا تو بھی زبان لٹکاتے رہتا ہے، بھوکا رہا تو بھی لٹکاتا ہے، سیراب رہا تو بھی لٹکاتا ہے۔ دنیا دار ایسے ہی ہے، پیسہ ملا تو بھی ہرس، پیسہ نہیں ملا تو بھی ہرس۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی ہرس سے ہمیں بچائے۔ آج کے اندر مثال ہے، اللہ کے نام ہیں، ان ناموں سے اگر دعائیں کرتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، ہمیشہ معافی کو اپناؤ، جاہلوں کو چھوڑ دو۔ بڑی اچھی آیت کریمہ ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے 204 نمبر کی آیت کریمہ ہے، خاموشی سے سنو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ایک سجدہ بھی آپ لوگوں نے کیا، یہ نہیں کیے؟ جو آخری میں آتے ہیں انہوں چھوڑ ڈالو۔ کئی لوگ ایسے ہیں لاسٹ میں آپ کو مل جاتے، میرے ساتھ میں آتا ہوں نا، میرے ساتھ آتے ہیں، ان کو چھوڑ ڈالو۔ جو کیے ہیں سجدہ وہ بولو، ان الذین عند ربک، جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ کبھی بھی اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ویسبحونہ، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ دھڑام سے آپ نے قرآن کا پہلا سجدہ کیا اسی آیت پر، 206 نمبر کی آیت، سورۃ الاعراف کی آخری آیت، ہم نے وہاں سجدہ کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں ہمارے نبی نے کہا صف ایسی بناؤ جیسے فرشتے بناتے ہیں، الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، ایسی صفیں بناؤ جیسے فرشتے بناتے ہیں۔ الحمدللہ کسی عالم نے آ کر کہا سواری کے بیچ میں، سواری بولے تو ستونوں کے بیچ میں ماشاءاللہ پابندی چل رہی ہے، ہاں حالت اضطرار میں
مسجد حد سے زیادہ بھر گئی، علماء نے لکھا ہے تب کھڑے ہو سکتے ہیں، جیسے حرم میں کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ تو صحابہ کرام بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک اور درخواست، گزارش، عاجزانہ درخواست، اس سے زیادہ ایک انسان اتر سکتا ہے نیچے؟ اتر سکتا ہے؟ جی ہاں، صف کو ملا کر رکھو، چیر بھی اگر ہے چیر کو بھی ملا کے رکھو، چیر بھی الگ مت رکھو، یہ درخواست ہے، عاجزانہ درخواست ہے، صف ملنی چاہیے، گویا کہ ایک دیوار کی طرح ہونی چاہیے۔ جی ہاں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن میں تدبر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوری دور فرمائے، اللہ باقی جو رمضان ہے بہتر شکل میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔